الكرام على سيد أصل ما في الوجود مقتضي دائرة الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلى الله عزیزان گرامی قدر اور محترم سامعین کرام کہ آپ نے اپنے گھروں پر اپنے آرام کے بستر کو چھوڑ کر حسین ابن علی کی یاد منانے کے لیے بارگاہ حسینی میں آپ اپنی حاضری دے رہے ہیں. گویا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مولا اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیتے. یہ اتنا بڑا مجمع یہ اس بات کی نشاندہی کرا رہا ہے کہ حسین تنہا شیعوں کے امام نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں سارے لوگوں سے کہہ دوں کہ تھوڑا سا خاموش رہیں تاکہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. کہ گویا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تنہا شیعوں کے امام حسین نہیں ہے بلکہ انسانیت کے رہبر کا نام حسین ابن علی ہے. چاہے وہ جس مسلک کا ہو, چاہے وہ ہندو مسلک کا ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, اگر اس کے سینے کے اندر انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اس کے رہبر ہے. یوں ہی بات نہیں ہے بلکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے لوگ آ کر کے امام بارگاہ پر اپنے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں, بارگاہ مولا میں اپنی دعائیں مانگتے ہیں. کوئی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے, کوئی اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگتا ہے, کوئی اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتا ہے, کوئی اپنے رزق کے لیے دعا مانگتا ہے. امام حسین جیسے ہم شیعوں کو دیتے ہیں اس سے زیادہ کہیں غیروں کو دے کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم محدود نہیں ہیں بلکہ لامحدود کے ماننے والے ہیں. ہماری نظروں میں سب عزادار ہیں, سب ہمارے ماننے والے ہیں. لہذا تنہا مسلمانوں میں مدد نہیں کرتے, چاہے ہندو ہو, سکھ ہو, کسی بھی مذہب کو فالو کرتے ہو, یہاں سے سب آتے ہیں, اپنی باتیں رکھتے ہیں اور اپنی جھولی کو بھر کر کے رکھتے ہیں. بیدار کو بولے ہوئے لوگ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین. یہ ہندوستان, یہ ہمارا ملک, یہ ایسا چمنستان ہے جہاں کے ایک گلدستے میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی جیسے غلام ہوتے ہیں. یہاں کی مثالیں ایسی بھی آتی ہیں کہ آؤ ہمارے ملک میں آ کر کے دیکھو کہ یہاں کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں ہے بلکہ جو بارگاہ میں حسینی میں آ گیا وہ حسین کا ماننے والا ہے. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں کسی کے بھی عبادت گاہ میں اتنے بڑے مجمع کو جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر مسلمان کے یہاں ہے تو صرف مسلمان آئے گا, اگر ہندو مذہب کے یہاں کوئی پرب ہے تو وہاں صرف ہندو مذہب کے لوگ جائیں گے, چرچ ہے تو وہاں عیسائی جائیں گے. گویا جس مذہب کو جو فالو کرتا ہے وہاں پر اسی مذہب کے لوگ آتے ہیں. ہمارے یہاں مسجد میں غیر مسلمان نہیں آتے ہیں, لیکن کائنات میں ایک ہی جگہ ایسی نظر آتی ہے جہاں ہندو بھی نظر آتے ہیں, مسلم بھی نظر آتے ہیں, سکھ بھی نظر آتے ہیں, عیسائی بھی نظر آتے ہیں. وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے بلکہ نواز رسول کے بارگاہ جسے میں امام بارگاہ حسینیہ بس یہاں پر آنے کا تقاضا
یہ ہے کہ اپنے سینے کو کشادہ کر کے نہ ہو، غرور و تکبر کے ساتھ نہ ہو، اپنا سر تسلیم خم کر کے آؤ، ادب کے ساتھ آؤ، احترام کے ساتھ آؤ۔ میرا یقین کامل ہے کہ کوئی اولاد مانگنے کے لیے آئے گا تو امام حسین اسے اولاد عطا کریں گے، کوئی دولت کے لیے آئے گا تو اسے امام حسین دولت عطا کریں گے، کوئی رزق کے لیے آئے گا تو اس کی رزق کو پوری کریں گے، کوئی اپنی پریشانی کو لے کر کے آئے گا تو اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ یہاں تک یہ نہیں بلکہ امام حسین کے 3 دن کی بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی ہمیں یاد کر کے بتایا کہ ہم وہ ہیں جو صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھتے بلکہ دوسروں کا مطلب بھی دیکھتے۔ کیا خوبصورت شاعر نے کہا کہ انکش دلی ہے دینی نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا، تو سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ۔ یہ جو آج اتنے بڑے مجمع میں عورتوں اور مردوں کے شکل میں ماڈر گاؤں میں اکٹھا ہوئے ہیں، یہ امام حسین کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ اپنی مرادوں کو بھی لے کر کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ میرا مولا سب کی مرادوں پوری کرے گا، اس لیے کہ چاہے جس گوشے میں بھی انسان ہو، اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے، فرش عزائے حسین بچھائی گئی، حسین کا ذکر ہو رہا ہے، فرش عزائے حسین بچھائی گئی ہے، تو جس مذہب کا بھی ہو وہ اپنی بات کو وہاں پر خاموش نہیں کر پاتا، اپنے دل کو روک نہیں پاتا۔ اتنے پراشور ماحول میں جب یہ مرد ہر جگہ پر پھیلا ہوا ہے، پھر بھی ساری باتوں کو درکنار کر کے ہم حسین امام بارگاہ میں حاضری دے کر کے بتاتے ہیں کہ دنیا مرض میں مبتلا ہو رہی ہے، مگر ہم جب اس بارگاہ میں آگے ہیں تو ہمیں کوئی مرض نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہاں مرض نہیں ملتا بلکہ مرض سے چھٹکارا ملتا ہے، بیماری کا علاج ملتا ہے۔ جب دنیا کے ڈاکٹر علاج نہیں کر پاتے تب مائیں اپنے آغوش کے پالے کو لا کر کے امام بارگاہ میں چھوڑ کر کے جاتی ہے کہ یہ مولا ہمیں کہیں سے فائدہ نہ ہوا تو یا تو عالم عباس فائدہ پہنچاتا ہے یا ذریعہ امام حسین فائدہ پہنچاتی ہے۔ گویا یہ ہم بتاتے ہیں کہ جس کا علاج ڈاکٹر بھی نہ کر سکے اس کا علاج حسین بن علی کا۔ اب میں نے جس حدیث پیغمبر کا عنوان کلام قرار دیا کہ حسین منی وانا من الحسین، کائنات کا رسول اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس پیغمبر کے اوپر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اس پیغمبر نے اپنے نواسے امام حسین کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عظمت کا اعتراف پوری دنیا کا انسان کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ اور آج جو ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ آج علم عباس شبیہ علم عباس برآمد ہوگا، عزاخانوں میں علم سجا دیے گئے ہیں، تو سب لوگ اپنی اپنی مرادیں مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً ہمیں مرادیں مانگنے کا حق ہے، اس لیے کہ ہم ایسے کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ جب ہم ان کی مصیبت پر آنسو بہاتے ہیں تو یقیناً اس کے بدلے میں وہ ہمیں بدلہ ضرور دیں گے، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے گا۔ لہذا کبھی بھی کوئی انسان نا امید نہ ہو۔ ممکن ہے کہ آپ کوئی حاجت لے کر کے آئے ہو لیکن آپ کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ دعاؤں کے 3 طریقے ہوا کرتے ہیں،
یا تو آپ دعا مانگے تو فوراً قبول ہو جایا کرتی ہے، اگر قبول نہ ہوئی، اگر آپ نے کسی کے صحت یابی کی دعا کی، اگر اس کو صحت یابی نہ ہوئی تو دل چھوٹا نہ کرے، مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی مرضی ہو لہذا شفا یابی نہ ملی تو اس کے بدلے میں آپ سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اس دعا کے دوپہر میں آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر یہ بھی نہ ہوئے تو یہ دعائیں ذخیرہ ہوگی اور جب آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ کے گناہوں میں تخفیف ہو جائے گی، آپ کے گناہوں میں کمی ہو جائے گی، کسی بھی طریقے سے آپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج جس کی بارگاہ میں جس کا عالم اٹھانے کے لیے، جس کا ماتم کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں اسے حضرت عباس باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ کون عباس؟ کہ پوری دنیا شاہد ہے کہ جب جناب عباس دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہے، جسے سلیقہ نہیں معلوم اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی نہیں گڑ گڑا رہا بلکہ کائنات کے جوان کے سامنے لوگ گڑ گڑا رہے ہیں۔ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہے، جب جناب عباس سے دعا مانگی جائے تو ان کی بھتیجی جناب سکینہ کا واسطہ دیا جائے، اے مولا عباس آپ کو جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، اے مولا عباس آپ کو جناب سکینہ کے پیاس کا واسطہ آپ کے مرادیں پوری کر دیجئے، یقین جائیے کہ آپ کی مشکلیں آسان ہوگی، آپ کی مرادیں پوری ہوگی۔ ایک سلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو امام حسین علیہ السلام کہ کائنات شاہد ہے کہ یزید حلال کو حرام کر رہا تھا، حرام کو حلال کر رہا تھا، حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا، مسجد میں جوا اور شراب پی آ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر کے تنہا مسجدوں کا وقار نہیں بچایا بلکہ انسانیت کے وقار کو بچایا۔ امام حسین سے شہادت نہ دی ہوتی تو مسجدیں تو ہوتی لیکن مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہوتی۔ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو انسان تو ہوتے مگر انسانوں کے اندر انسانیت نہ ہوتی۔ اگر امام حسین قربان نہ کرتے تو بھائی اور بہنوں کے درمیان محبت نہ ہوتی۔ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو حق کا بول بالا نہ ہوتا، ہر طرف ظلم و تشدد ہوتا۔ آج لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت امام حسین علیہ السلام نے دی۔ امام حسین نے یہ سلیقہ دے دیا کہ اگر تمہارے آغوش میں بچے ہیں تو انہیں کس طرح سے پرورش کرنی چاہیے۔ یہ امام حسین کے قربانی کا نتیجہ ہے۔ امام حسین کے 6 مہینے کے بچے نے دنیا کی ماؤں کے آغوش میں پلنے والے بچوں کو مسکرانے کا طریقہ دے دیا کہ جب ارملا نے تیرے شوشوبہ چلایا تو جناب علی اصغر روئے نہیں بلکہ مسکرا کر کے بتایا کہ دیکھو جب حق پر جان قربان کرنی ہو تو رویا نہیں جاتا بلکہ مسکرایا جاتا۔ سرور محمد باتوں کو سمجھ باتوں کو سمجھتے ہوئے زیادہ وقت نہیں کہ مولا عباس کے حوالے سے آج کی مجلس کا اہتمام ہوا۔ کون عباس جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، کون عباس جنہیں سقائے سکینہ کہا جاتا ہے، بیویوں کو جس کے اوپر آس تھی اس کا نام عباس ہے، فوج حسینی کے لشکر کے علمدار کا نام عباس ہے، مولا کائنات کی دعاؤں کا ثمرہ جسے عباس کہتے ہیں۔ کون علی کہ جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کی بقا کی خاطر لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، حق و صداقت پھیلانے کے لیے اور محبتیں برقرار رکھنے کے لیے اپنی زندگی بسر کر دی۔ اس علی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگارا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جو کربلا کے میدان میں حسین کے کام آ سکے۔ تو اللہ نے مولا کائنات کی دعاؤں کا ثمرہ جناب عباس کی شکل میں دیا۔ جناب عباس کو ہمارے بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ آخر جناب عباس کو ہمارے بنی ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ ملاحظہ کریں کہ جن کے توسط سے ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس عباس کو ہمارے بنی ہاشم کہا جاتا ہے، یعنی بنی ہاشم کا چاند
کیوں جناب عباس کو کہا جاتا ہے کہ جب جنگ صفین میں جناب عباس کو مولا کائنات نے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا، نقاب ڈالنے کے بعد گھوڑے کے اوپر سوار کیا، ذوالفقار اپنی دے کر کے دشمنوں کے درجے میں بھیجا، جناب عباس نے میمنہ کے اوپر وار کیا، میسرہ کے اوپر وار کیا، قلب لشکر میں گئی، صحابہ کرام حیران و پریشان ہیں کہ یا علی عباس کے عمر 11 سال کے ہیں، کہیں ظالموں کی بری نظر عباس کے اوپر نہ لگ جائے۔ علی کے مرتضیٰ نے مسکرا کر کے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم نے عباس کو نادی علی کے حصار میں بھیجا ہے، کبھی بھی دشمنوں کی بری نظر نہیں لگ سکتی ہے۔ یکایک ہمارے یاسر حیران و پریشان ہوئے کہ مولا عباس ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ مولا کائنات نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ذرا سا صبر کرو، ذرا سا توقف اختیار کرو، ابھی نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا۔ تھوڑا ہی لمحہ گزرا تھا کہ دشمنوں کے درجے کے درمیان سے عباس ایسے نمودار ہوئے جیسے بادلوں کے درمیان سے چاند نمودار ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات نے عباس کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاں خبر بنی سلوات پر محمد تو فضائی کم پڑھوں گا، مسائل زیادہ پڑھوں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جناب عباس نے کتنی صحبتیں اٹھائی ہیں۔ بس آخری بات اس کے معلومات ہے کہ جناب عباس ان کی حیبت کا اثر یہ تھا کہ ساری نگاہیں اٹھا کر کے بھی کسی کو نہیں دیکھ سکتے۔ جناب عباس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ کسی کے اندر جرأت نہ ہوتی تھی کہ وہ جناب عباس سے نظریں ملا لے۔ جب جناب عباس نے ایک نشان کھینچا تھا اور سالموں کو کہہ دیا تھا اگر کسی ماں نے خالص دودھ پلایا ہے تو وہ اس خط کو عبور کر کے دکھا دے، صرف ایک نشان کے اوپر 40,000 کا لشکر جس نے روک رکھا اسے عباس کر کتنی زیادہ حیبت تھی۔ حیبت کا اندازہ یوں لگایا جائے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے، افواج یزید لاکھوں تھے، 1,00,000 کے مقابلے میں امام حسین 72 کو لے کر کے آئے تھے، جس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، کمسن بچے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے بتا دیا کہ ہم آتنواد کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، اگر ہم لڑنے کے لیے آتے تو اپنے ساتھ سارے بہادروں کو لے کر کے آتے، اگر لڑنے کے لیے آتے تو اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر کے نہ آتے، لیکن بچوں اور عورتوں کو لانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ خود کو قربان کرنے پر آمادہ ہیں مگر انسانوں کو ہاتھ میں ملنے پر امام آمادہ نہیں ہے، اپنی قربانی دے کر کے انسانیت کے سر کو بلند کر۔ تو جناب عباس کی حیبت اتنی تھی کہ جس کی طرف دیکھ لیتے تھے تو گویا اس کا بدن ایسے ہو جاتا تھا جیسے اس کی جسم سے روح نکال لی گئی ہے۔ جب پہلے زمانے میں جنگ ہوتی تھی نا تو انسان کے سروں کو نہیں گرا جاتا تھا بلکہ خیمے گرے جاتے تھے، خیمے سے اندازہ لگا لیا جاتا تھا کہ لشکر کتنا۔ تو 7 محرم الحرام کو ابن زیاد نے عمر 7 کو خط لکھا۔ کیا لکھا کہ 7 یہ گن کر کے بتا کہ خیام حسینی کتنے ہیں۔ متوجہ رہے مولویوں کا بچوا کہ یہ 7 گن کر کے بتا کہ خیام حسینی کتنے ہیں۔ جیسے ہی خط آیا اس نے خط پڑھا کہ ابن زیاد نے لکھا ہے کہ 7 بتا کہ خیام حسینی کتنے ہیں۔ اس نے قلم اور کاغذ اٹھایا، لکھ دیا کہ ہمارے پاس بہت سارے عسکرے ہیں، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، وقت والسلام ساتھ خط روانہ کیا۔ جب ابن زیاد کے پاس خط گیا اس نے خط کا جواب پڑھا تو وہ غصے کے عالم میں آ گیا کہ میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ گن کر کے بتا کہ خیام حسینی کتنے ہیں، لیکن وہ تعداد بتانے کے بجائے وہ لکھتا ہے کہ ہمارے پاس مضبوط گھوڑے ہیں۔ 8 محرم کو پھر اس نے خط لکھا کہ 7 گن کر کے بتا کہ خیام حسینی کتنے ہیں، تو پھر 7 جواب لکھتا ہے کہ ہمارے پاس تلواریں ہیں، ہمارے پاس اسلحے ہیں، ہمارے پاس افواج کی کمی نہیں ہے، فقط والسلام ساتھ۔ اب جو ابن زیاد کے پاس خط گیا تو وہ اور غصے میں آ گیا، وہ آج ببولا ہو گیا کہ میں پوچھ رہا ہوں، جواب کچھ دے رہا ہے۔ 9 محرم الحرام کو پھر خط لکھا، پھر یہی پوچھا کہ 7 گن کر کے بتا کہ خیام حسینی کتنے ہیں۔
تو ساتھ جواب میں یہی لکھتا ہے کہ ہمارے تلواروں کی دھاریں تیز ہیں، ہمارے نیزوں کی ہنڈیاں شہر میں بجھی ہوئی ہیں، ہم بالکل جنگ کرنے پر آمادہ ہیں۔ اب جو اس میں خن پڑھا تو پھر غصے کی عالم میں آ گیا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ خیام حسینی کتنے ہیں، یہ الگ الگ باتوں کے جواب دے رہا ہے۔ 10 محرم کو پھر خط بھیجا کہ عمر ایسا گن کر کے بتا کہ خیام حسینی کتنے ہیں۔ اب جو پوچھا تو اس نے لکھا کہ ہماری فوج آمادہ ہے، ہمارے لشکر بالکل تیار ہیں، جلد ہی ہم حسین ابن علی کو قتل کر دیں گے۔ اب جو اس نے جواب پڑھا تو غصے کے عالم میں آیا، چونکہ وہ حاکم تھا نا، اور یہ ساتھ جو محکوم تھا اس کے نیچے تھا، اس کا پایہ ذرا اوپر تھا، اس کا عہدہ زیادہ تھا، ساتھ کا عہدہ کم تھا۔ تو اس نے خط لکھا، خط میں لکھا کہ میں ابن زیاد اس ساتھ مجھے تیرے عہدے سے معزول کرتا ہوں، تجھے تیرے عہدے سے ہٹاتا ہوں، اس لیے کہ میں بار بار اس سے پوچھتا رہا کہ گن کر کے بتا خیام حسینی کتنے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ اب جو ساتھ میں پاس خط آیا، ساتھ نے پڑھا کہ مجھے میرے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، تو اس نے قلم اور کاغذ اٹھایا اور جواب لکھا کہ کس کی ماں نے اتنا خالی دودھ پلایا ہے کہ عباس کی موجودگی میں گن کر کے بتا دے کہ خیام حسینی کتنے ہیں۔ یزید میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جناب عباس کی موجودگی میں خیام حسینی کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے نہیں سکے۔ بس عزیزو، میں نے اپنے بات کو مختصر کی، ذرا مسائل زیادہ پڑھوں گا۔ تبھی تو جب جناب عباس پانی لانے کے لیے جا رہے تھے تو ایک آواز گونجی تھی کہ اب وہ آنکھیں چین سے سنی تھی جو عباس کے خوف کی وجہ سے جاگا کرتی تھی، اب وہ آنکھیں ہمیشہ کھلی رہیں گی جو عباس کے پہرے کی وجہ سے چین کی نیند سوتی تھی۔ اللہ اکبر! کون عباس؟ کس کی بارگاہ میں آپ حاضری دے رہے ہیں، کس کی بارگاہ سے تبسم لگا کر کے اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں، جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے، جسے باب المراد کہا جاتا ہے، جسے سقائے سکینہ کہا جاتا ہے، بیویوں کی آس، مولا کائنات کا سہارا، بیویوں کے پردے کا سامع، جسے عباس علمبردار کہا جاتا ہے۔ ہاں زدر، آج 8 محرم الحرام کی تاریخ تھی نا، آج کا دن جناب عباس سے منسوب ہے۔ جناب عباس کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ اگر امام حسین جناب عباس کو کچھ لمحے کی اجازت دے دیتے کہ جاؤ عباس دشمنوں کے درمیان جا کر کے جنگ کرو، تو فوج یزید میں ایک انسان بھی زندہ نہ رہتا، لیکن امام حسین نے جناب عباس کو روکے رکھا کہ بھیا عباس، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم دنیا والوں کو حق اور باطل کا فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، ہم انسانیت کی بقا کے لیے آئے ہیں، ہم نماز کو باقی رکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کو کامیاب کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم مظلوموں کے حق کو بتانے کے لیے آئے ہیں، ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا عباس جنگ نہیں کرنا ہے۔ بار بار جناب عباس امام حسین کے پاس آتے تھے کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ جب اجازت نہ ملی تو خیمے کے قریب جناب عباس ہاتھ سے ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے کہ یکایک ننھے ننھے بچوں کی کانوں نے آواز سنی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، العطش، العطش۔ یہ عزادارو اتنا بڑا مجمع ہے، مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، بعض ماؤں کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے۔ اگر ایک لمحے کے لیے آپ کا بچہ پیاسا اور بھوکا رہتا ہے تو آپ کا دل مچل جاتا ہے کہ کیسے میں پانی اور غذا کا انتظام کروں، لیکن سلام ہو کربلا کی ماؤں کے اوپر کہ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، مسلسل 3 دنوں تک ماؤں کی آغوش میں پلنے والے بچے بھوکے اور پیاسے رہے۔ سلام ہو ماؤں کے اوپر کہ جب ہم اپنے بچے کو پرورش کرتے ہیں نا تو یہ سوچ کر کے پرورش کرتے ہیں
میرا بچہ بڑا ہو کر کے بڑا آدمی بنے گا، پیسے کمائے گا، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ لیکن کربلا کی ماؤں نے اپنے بچے کو اس لیے نہیں پالا تھا کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کے ہمارا نام روشن کرے گا، بلکہ یہ سوچ کر کے پالا تھا کہ بڑا ہو کر کے اسلام کے اوپر اپنی جان کو قربان کرے گا، بڑا ہو کر کے یہ شہید ہوگا۔ جب جناب عباس کے کانوں میں آواز آئی کہ ننھے ننھے بچے پیاس سے بلگ رہے ہیں، الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، جناب عباس نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو عباس کی آنکھوں نے کیا منظر دیکھا، جہاں پر مشک رکھی تھی نا تو وہاں کی زمین کچھ نم تھی، بچے اتنے پیاسے تھے کہ اپنے سینے کو زمین کربلا سے ملائے ہوئے تھے تاکہ زمین کی کچھ نمی محسوس ہو سکے۔ اللہ اکبر، اتنی پیاس شدت تھی، جناب سکینہ کو قریب بلایا، مشک سکینہ لیا، لے کر کے گھوڑے کے اوپر سوار ہونا چاہتے ہیں، ابھی سوار ہوئے تھے ہی کہ امام حسین نے آواز دی کہ بھیا پاس جاؤ، پہلے اپنے بہن سے خدا حافظی کر لو، جاؤ شہزادی زینب سے آخری بار ملاقات کر لو۔ جناب عباس جناب زینب کے خیمے کے قریب آئے، در خیمہ پر آ کر کے کہتے ہیں شہزادی خدا حافظ، شہزادی الوداع۔ اب جو بہن نے بھائی کی آواز سنی، کہا بھیا ایسے خدا حافظی نہ کرو، ذرا خیمے کے اندر آؤ۔ اب جو بھائی خیمے کے اندر آیا، بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی، اے بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ اے بھیا جب پہلی بار میں تجھے آئی تھی تو میرے بابا نے کہا تھا کہ بیٹی آج شہزادی بن کر کے آئی ہو، ایک دن ایسا آئے گا جب تم یہاں قیدی بن کر کے آؤ گی۔ مجھے میرے بابا کی بات پر یقین تھا مگر ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ دن کب آئے گا۔ اے عباس جب تم ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہو تب مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے سر سے ردائیں چھینی جائیں گی، ہمیں اسیر کیا جائے گا، ہمیں قیدی بنایا جائے گا۔ ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں زیادہ وہ وقت بھی آیا جب بہن سے خدا حافظی کے بعد جناب عباس خیمے سے باہر آئے، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے۔ امام نے کہا ذرا اپنے علم کے پرہرے کو نیچے کرو، لکھا ہوا تھا نصر من اللہ والفتح قریب۔ امام نے اپنی انگشت شہادت سے کاٹ کر لکھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رزق قضائه وتسلیما لأمره۔ اے میرے بھیا عباس خدا حافظ، اے میرے بھیا عباس خدا حافظ۔ امام حسین کے جناب عباس نے خدا حافظ کہا۔ جناب عباس پانی لانے کے لیے گئے، نہر فرات میں آئے، مشک سکینہ کو بھرا، مشک سکینہ بھرنے کے بعد نشیب سے بلندی کی طرف آئے تاکہ ہر گام یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی بچوں تک پہنچ جائے، اس لیے کہ بچے پیاس سے بلگ رہے ہیں۔ یکایک خواجہ یزید نے آواز سنی کہ اگر ایک قطرہ پانی بھی حسین کے خیمے تک پہنچ گیا تو ہم میں سے کوئی زندہ نہ رہے گا۔ ظالموں نے چھپ کر کے جناب عباس پر وار کیا، داہنا بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا۔ اے عزادار، یہاں پر عقیدت کی بات پیش کر رہا ہوں، یہاں پر آپ لوگ آئے ہیں نا، اپنی مرادیں مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے جب 8 محرم کا جلوس نکلا، اپنی ماؤں نے اپنے بچوں کو عباس کا سکہ بنایا۔ 8 محرم کی تاریخ ہے، بچے عباس کے سکہ بنے ہوئے ہیں، جلوس نکلا ہے۔ اسی اثنا میں ایک شیعہ بچہ نہیں تھا بلکہ وہ غیر شیعہ تھا، اس نے دیکھا کہ ہمارے دوست عباس کے سکہ بنے ہوئے ہیں، تو اپنے دوستوں کے پاس آ کر کے کہتا ہے میں بھی عباس کے سکہ بننا چاہتا ہوں۔ بچوں نے اپنے والد سے کہا کہ والد صاحب یہ ہمارا دوست ہے جو شیعہ تو نہیں ہے مگر یہ عباس کا سکہ بننا چاہتا ہے، کیا ہم اسے عباس کا سکہ بنائیں؟ باپ نے اجازت دی، دوستوں نے اپنے دوست کو عباس کا سکہ بنایا، وہ بھی اپنے ہاتھ میں کوزہ لیے ہوئے،
وہ عباس آ کر ماتم کرتا ہوا نکلا، جلوس تمام ہوا، بہت ہی خوشی خوشی وہ اپنے گھر کو واپس آیا، اپنی ماں کی آغوش میں اپنے سر کو رکھ کر کے کہتا ہے اللہ آج مجھے جتنا اطمینان محسوس ہو رہا ہے کبھی ہمیں اتنا اطمینان محسوس نہ ہوا، آج میرے جسم کے اندر عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے کون سا عمل انجام دیا ہے؟ بیٹا نے کہا ماں حسین کے چاہنے والوں نے جلوس نکالا تھا، عباس کا علم نکلا تھا، لوگ عباس کا ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے، بچے عباس کا سنگا بنے تھے، میں بھی عباس کا سنگا بنا۔ ابھی ماں اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ اس کا ظالم شوہر گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے ماں اور بیٹے کے درمیان کی بات سنی تو اس نے تلوار کو نیام سے نکالا، اپنے بچے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، کہا کہ اب تو اصل عباس کی شبیہ لگ رہا ہے، عباس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، کربلا کے میدان میں ہمارے آباء و اجداد نے عباس کے ہاتھ کاٹ دیے تھے، اب تو عباس کی شبیہ لگ رہا ہے، عزادار انصاف کرو کہ ایک کم سی بچہ ہے، اس کے دونوں ہاتھ باپ نے کاٹ دیے، وہ اپنے خون میں تڑپنے لگا، درد سے کراہنے لگا، ماں تھی نا، ماں سے برداشت نہ ہوا، ماں کو اپنے بیٹے سے سینے سے لگایا، ظالم شوہر کی طرف مخاطب ہوئی، ابھی کچھ جملہ کہا تھا کہ شوہر نے اپنی زوجہ کے پشت کے اوپر تلوار مارا، ماں بھی اپنے خون میں لطمت ہو گئی، خون میں لوٹنے لگی، لیکن ماں اپنی تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے، ماں نے اپنی تکلیف کو برداشت کیا، بچے کے بازو اٹھا کر کے اپنے آنچل میں رکھا، بچے کو آغوش میں اٹھایا اور لا کر کے اس مقام پر رکھ دیا جہاں پر علم عباس رکھا ہوا تھا، علم کے سائے میں اپنے بچے کو لٹا دیا، بس ایک جملہ کہتی ہے اے عباس میں آپ کو جانتی نہیں ہوں لیکن اتنا معلوم ہے کہ آپ کے در پر جو بھی آیا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے، اے عباس میرے بچے کے ہاتھ آپ کی محبت میں کاٹے گئے ہیں، یہ میرا بچہ آپ کے حوالے ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو علم کے سائے میں رکھا، اپنے گھر میں چلی گئی، لیکن یہاں پر مائیں ہیں نا، جب آپ کے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو کبھی آپ چین سے نہیں رہتی، ماں کچھ دیر اپنے گھر میں تھی، یکایک بیٹا ذہن میں آیا، بیٹے کی تکلیف برداشت نہ ہوئی، ماں گھر میں آرام سے نہ رہی، گھر سے نکلی تاکہ میں دیکھوں کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا۔ اب جو ماں نے آ کر کے دیکھا تو بیٹے کے دونوں ہاتھ صحیح ہو گئے تھے، دونوں ہاتھوں سے عباس کا ماتم کر رہا تھا، ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا کہ بیٹا تیرے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے تھے، پھر تیرے ہاتھ کیسے صحیح ہو گئے؟ تو بچہ کہتا ہے اے اماں جب میں تکلیف میں تھا، جب میں نے اپنے آنکھیں بند کی تو کیا دیکھا، آسمان سے کچھ نورانی بیویاں آئیں، آ کر کے ہمارے پہلو میں بیٹھ گئی، کہتی ہے اے عباس کے چاہنے والے گھبرا نہیں، تیرا ہاتھ صحیح و سالم ہو جائے گا۔ ابھی کچھ دیر گزرا تھا کہ یکایک ایک گھوڑے کے اوپر ایک طویل القامت لمبا انسان سوار ہو کر کے آیا، بیویاں احترام میں کھڑی ہو گئی، بیویوں نے کہا تیری محبت میں اس بچے کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، اس بچے کے ہاتھ کو واپس کر دے۔ اس طویل القامت انسان نے کچھ دعائیہ جملہ کہا، ہمارے ہاتھ صحیح و سالم ہو گئے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا کہ ماں نے کہا اے بیٹا کیا تو نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا اس لیے کہ اس نے تیرے دونوں ہاتھ سلامت کر دیے؟ تو بیٹا کہتا ہے اے اماں میں نے شکریہ کے لیے کہا، اس شخص سے مخاطب ہو کر کے کہا، وہ نورانی شخص سے میں نے کہا کہ ذرا آپ اپنے ہاتھ کو لائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے سکوں، اس لیے کہ آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے ہاتھوں کا نام لیا اس نے ایک جانب رک کر کے کہا اے میرے چاہنے والے میرے ہاتھوں کے بارے میں سوال نہ کرنا، یہ دونوں ہاتھ اپنی بھتیجی کے اوپر قربان کر چکا ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری جملے ہیں، جناب عباس نے یہ بیان کیا کہ یہ میرے دونوں ہاتھ بھتیجی کی پیاس کے خاطر قربان ہو گئے۔ عزادارو جناب عباس کے دونوں
بازو کٹ گئے، امام حسین علیہ السلام کو مدد کے لیے نہ پکارا، جناب عباس خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن یکایک فرمولا نے ایک تیر چلایا، مشک سکینہ پر لگا، پانی بہنے لگا، عباس کی امیدیں ختم ہوئی، دوبارہ اپنے گھوڑے کا رخ فرات کی جانب کر دیا، یکایک ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، عباس کی آنکھوں میں بےوس ہو گیا، عباس نے اپنے سر کو چھڑا کر کے چاہا کہ گھٹنوں سے دبا کر کے تیر کو نکال لے، اب جو اپنے سر کو چھڑایا، ایک ظالم نے ایسا گرز مارا کہ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے، یہ حضرات انصاف کرو، جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتا، مگر آئے رب ملاقات جس کے دونوں ہاتھ سلامت نہ تھے، منہ کے بل زمین پر ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا، آواز دی، اے آقا غلام کا سلام آخر قبول کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب عباس کی آواز سنی، ٹھوکریں کھاتے ہوئے جناب عباس کے سرانے پہنچے، جناب عباس کا سر اپنے زانوں میں رکھا، کہ بھائی کوئی وصیت ہو تو بیان کرو، وصیت بیان کروں گا۔ جناب عباس نے اپنے آقا سے کہا کہ آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ دو وجہ ہو سکتی ہے کہ جناب عباس نے اپنے آقا سے کہا کہ آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عباس نے سارے منظر دیکھے تھے کہ حسین صبح سے لاشوں پر لاش اٹھا رہے ہیں، حسین زخموں سے چور ہے، جوان کی میت حسین سے نہ اٹھے گی۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سکینہ سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، کہیں میرا لاش آ گیا، سکینہ میرے لاشے کے قریب آ کر کے یہ کہنے لگی کہ ہم واپس آ گئے مگر پانی کا انتظام نہ کیا۔ امام حسین نے جناب عباس کی لاشے کو چھوڑا، علم عباس لیا، بس آخری جملہ ہے، علم عباس لیا، لے کر کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ ننھے بچوں نے دیکھا کہ عباس کا علم آ رہا ہے، سکینہ نے کہا بچوں اب تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ میرا چچا کا علم آ رہا ہے، میرا چچا پانی لے کر کے آ رہا ہے۔ لیکن کچھ ہی لمحہ گزرنا تھا کہ سکینہ کی آنکھوں نے کیا منظر دیکھا، جو علم چچا عباس لے کر گئے تھے، وہ خون آلود علم ماما کے ہاتھوں میں ہے۔ علم سے نمٹ کر کے ننھی بچی یہ بیان کرنے لگی، اے بابا یہ علم تو میرے چچا کا تھا، خالی علم تو آیا، علمدار کیا ہوا، شفیع تیری فوج کا سردار کیا ہوا، الا لعنت اللہ علی قوم الصالحین سيعلم الذين ظلموا من ينقلبون الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا۔ بارے راجی محمد وآل محمد کا واسطہ، اے مولا عباس آپ باب الحوائج ہیں، آپ کے باب الحوائج ہونے کا واسطہ، شقائے حرم ہونے کا واسطہ، کہ جو اتنے سارے مدنے بیویاں مرد بوڑھے اور بچے آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، آپ کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، کہ مولا ان سارے لوگوں کی لیے خواہشیں کو پوری کر، جو نیک خواہشیں وہ اپنے دل میں لے کر کے آئے ہیں ان کے مریدوں کو پوری کر دے۔ پروردگار دنیا کو اس وبائی مرض سے نجات دلا دے تاکہ کرونا جیسا مرض ہمارے یہاں سے بالکل ختم ہو جائے اور عالم انسانیت محفوظ رہے۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، اے پروردگار پرچم کفر نفاق کو سمیع فرما، ہم سب کو زیادہ زیادہ اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے آخر امام کو ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔